بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے اعمال، قربانی کی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پہنچ جاتا ہے۔ پس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ عید الاضحیٰ کے مسنون اعمال۔ عید کے روز جلدی جاگنا اور صبح کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنا، شریعت کے موافق اپنی آرائش کرنا، خوب اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق غسل کرنا، بالوں اور ناخنوں کا تراشنا اور درست کرنا۔ البتہ قربانی کرنے والے کے لیے قربانی ہونے تک بال یا ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ مسواک کرنا، اپنے پاس موجود کپڑوں میں سے بہتر کپڑے پہننا، عمدہ خوشبو جو میسر ہو لگانا، عید الاضحیٰ کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ سویرے پہنچنا، عیدگاہ پیدل جانا، اگر عیدگاہ زیادہ دور ہو یا کمزوری کے باعث عذر ہو تو سواری میں جانے میں بھی مضائقہ نہیں۔ اگر ممکن ہو تو عید کی نماز عیدگاہ یا کھلے میدان میں پڑھنا بہتر ہے، ویسے آبادی کے اندر بھی جائز ہے۔ ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے ہوئے جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز کا طریقہ۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں 2 رکعت واجب نماز عید 6 اضافی تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں، اور مقتدی امام کی اقتداء کی بھی نیت کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں۔ اس کے بعد امام کے ساتھ 3 تکبیریں مزید کہیں۔ اس میں پہلی 2 تکبیروں میں تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں۔ پھر امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر قرات کریں گے اور عام طریقے سے رکعت پوری کریں گے۔ پھر جب امام دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہوں گے تو 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ ان تینوں تکبیروں میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں۔ اس کے بعد امام 4تھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اس تکبیر میں رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز عام طریقے سے پوری کی جائے گی۔ چند ضروری مسائل۔ اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے یا تکبیرات چھوٹ جائیں تو عید کی نماز سجدہ سہو کے بغیر بھی درست ہو جاتی ہے۔ عید کی نماز میں تاخیر سے پہنچنے والا شخص عید کی تکبیرات کیسے کہے گا؟ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز میں تاخیر سے شامل ہوا اور اس کی پہلی رکعت کی تکبیرات چھوٹ گئیں تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے نماز میں شامل ہو گیا تو تکبیر تحریمہ کہنے کے فوراً بعد 3 زائد تکبیرات کہہ لے۔ اگر امام قرات شروع کر چکا ہو اور اگر امام رکوع میں جا چکا ہو تو پھر یہ دیکھیں کہ اگر زائد تکبیرات کہہ کر رکوع ملنے کی امید ہو تو تکبیرات کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ تکبیرات کہنے کی وجہ سے رکوع نکل جائے گا تو ایسی صورت میں اپنی زائد تکبیرات رکوع میں جا کر کہے۔ اگر اتنی تاخیر سے پہنچا کہ اس کی پہلی رکعت نہ ملی تو وہ نماز میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا، لیکن ابھی پہلی رکعت کی زائد تکبیرات نہیں کہے گا، بلکہ دوسری رکعت امام کے ساتھ ادا کرے گا، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر پہلے ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھے گا۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیرات کہہ کر رکوع کرے گا اور بقیہ نماز پوری کرے گا۔
اگر عید کی نماز میں اتنی تاخیر سے پہنچا کہ دونوں رکعتیں چھوٹ گئیں تو مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور اوپر مذکورہ عید کی نماز کے طریقے کے مطابق نماز عید ادا کرے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امام دوسری رکعت میں تکبیرات بھول کر رکوع میں چلا جاتا ہے اور مقتدیوں کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح بعض مرتبہ اسپیکر کی خرابی یا کسی اور وجہ سے رکوع کی تکبیر کی آواز سنائی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے مقتدی کھڑے رہ جاتے ہیں اور ان کو امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے پر پتہ چلتا ہے کہ امام نے رکوع کر لیا تھا۔ اب ایسی صورت میں بعض مقتدی اپنا رکوع چھوڑ کر امام کے ساتھ براہ راست سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ رکوع فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسی صورت میں مقتدی پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنا رکوع ادا کرے اور پھر ترتیب سے ارکان ادا کرتے ہوئے امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اہم دینی اور اصلاحی موضوعات پر قیمتی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل SCD برق کو سبسکرائب کیجیے۔